قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ مسلمانوں پر ظلم کے خلاف عرب ممالک نے پہلی دفعہ کھل کر مخالفت کی تو امریکہ بہادر کو بڑی مرچیں لگیں۔ متحدہ عرب امارات کی شہزادی نے اسلامو فوبیا کے خلاف بھارت کی کلاس لی تو اچانک امریکہ نے عرب ممالک کے خلاف نیا محاذ کھول دیا۔ اب ایک کال سامنے آئی ہے جس میں ٹرمپ نے محمد بن سلمان کو اپنی روایتی گندی زبان میں دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ ہم سعودی عرب کو یہ کر دیں گے، ہم سعودی عرب کو وہ کر دیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر امریکہ اب عرب ممالک کے خلاف کون سا خطرناک کام کرنے جا رہا ہے۔ اس خطرناک کال کے بعد کیا اب امریکہ سعودی عرب کا تختہ الٹنے والا ہے؟ کیا محمد بن سلمان اپنی بادشاہت کو بچا سکیں گے؟ کیا امریکہ نے ایک دفعہ پھر مملکت سعودی عرب کی سالمیت خطرے میں ڈال دی ہے؟ آخر ٹرمپ کیسے سعودی عرب کو خطرے میں ڈالنے والا ہے؟ کیا اب محمد بن سلمان امریکہ کو اللہ حافظ کہنے جا رہا ہے؟ کیا ٹرمپ سعودی عرب پر پابندیاں لگوانے کے لیے قانون سازی کروا رہا ہے؟ اپنی معیشت کی تباہی کو دیکھ کر کیا ٹرمپ پاگل ہو گیا ہے؟ کس بات کا خوف ٹرمپ کو پریشان کیے ہوئے ہے جو وہ کبھی ایران اور کبھی سعودی عرب کو دھمکیاں دے رہا ہے؟ کیا دوسری طرف روس محمد بن سلمان مل کر امریکہ کے خلاف خطرناک چال چل رہے ہیں؟ کیا واقعی امریکہ کی حقیقی تباہی شروع ہو چکی ہے؟ کیوں ہر کوئی امریکہ کو آنکھیں دکھا رہا ہے؟ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ صدر ٹرمپ کی سعودی عرب کو دھمکی کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ جہاں بادشاہت ہو وہاں شاہی خاندان میں دشمنیاں بھی ہوتی ہیں، اور اگر سلطنت علاقائی تنازعات میں گھری ہو تو صورتحال مزید سنگین ہو جاتی ہے۔ سعودی عرب کا حال بھی اس وقت کچھ ایسا ہے۔ محمد بن سلمان کو جہاں خاشقجی قتل کیس نے پریشان کیا ہوا تھا، اس کے بعد یمن کے پے در پے حملے، سعودی عرب کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر پر حملہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ سعودی عرب کی آئل ریفائنریز پر حملہ در حقیقت سعودی عرب پر ہی حملہ تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ سعودی عرب کی معیشت کا 70% دار و مدار تیل کی دکانداری پر ہی چلتا ہے۔ لیکن ہمسایہ ممالک سے اگر تعلقات اچھے نہ ہوں تو ایسے وقت میں عالمی طاقتوں کی حمایت بہت ضروری ہوتی ہے۔ سعودی عرب کو چند ماہ قبل تک تو یہ حمایت حاصل تھی، لیکن اس وبا کے آنے کے بعد دنیا کی سب سے بڑی دفاعی طاقت والا ملک ہی اگر ساتھ چھوڑ دے، اور نہ صرف ساتھ چھوڑ دے بلکہ دھمکیاں دینے پر اتر آئے، تو پھر حالات کس حد تک خراب ہوتے ہیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے قریبی اتحادی سعودی عرب کے بارے میں ایک بیان دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے سعودی حکمران شاہ سلمان کو تنبیہ کی تھی کہ وہ امریکی فوج کی حمایت کے بغیر 2 ہفتے بھی اقتدار میں نہیں رہ سکتے۔ آخر اچانک ایسا کیا ہوا جو ٹرمپ نے اپنے سب سے اہم اتحادی اور اپنے قریبی دوست محمد بن سلمان کو خطرناک دھمکی دے ڈالی جو آج سے پہلے کبھی کسی نے عرب ممالک کو نہ دی تھی؟ تیل کی دولت سے مالا مال عرب کا یہ ملک ہمیشہ مغربی ممالک کے لیے انتہائی اہم رہا ہے۔ وجہ بھی صاف تھی، کیونکہ امریکہ نے ہمیشہ اپنے مفادات کو ہر دور میں سب سے آگے رکھا ہے۔ امریکہ کو دیگر ممالک پر قبضے کے لیے جنگیں لڑنا پڑتی تھیں، جس کے لیے اس کو ہمیشہ تیل درکار ہوتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کی سب سے مقدس جگہ مکہ اور مدینہ کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا، اور ساتھ ہی ساتھ تیل کی سپلائی کے لیے اہم اور آسان معاہدے بھی سعودی عرب کے ساتھ کیے۔ یمن کے حوثی باغی ہمیشہ سے سعودی عرب کے خلاف رہے ہیں، اور ان سے لڑنے اور مکہ اور مدینہ کی حفاظت کے لیے آج بھی امریکی فوج کے تقریباً 4000 کے قریب فوجی سعودی عرب میں موجود ہیں۔ ٹرمپ کی محمد بن سلمان کو دھمکی دینا اصل میں بلیک میل کرنا تھا۔ یہ امریکہ کا پرانا حربہ ہے، اگر کوئی بات نہ مانے
تو امریکہ اپنی اوقات دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ اس وبا کے آنے کے بعد پوری دنیا میں تیل کی ڈیمانڈ نہ ہونے کے برابر ہے۔ سعودی عرب اور روس اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ تیل کی پیداوار کرنے والے ملک ہیں۔ دونوں ممالک نے موجودہ لاک ڈاؤن کے باوجود تیل کی پیداوار کٹ نہ کی، جس کی وجہ سے امریکی شیل آئل کمپنیاں بری طرح متاثر ہو گئیں۔ بات ان امریکی شیل آئل کمپنیوں کی بینک کرپٹ تک جا پہنچی۔ اگر امریکی کمپنیاں بینک کرپٹ ہو جاتی ہیں تو امریکہ کو ایک دفعہ پھر عرب ممالک کے آگے تیل کے لیے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے، جو روس کی سب سے بڑی چال ہے۔ روس چاہتا ہے امریکی آئل کمپنیاں بینک کرپٹ ہوں اور امریکہ کو ایک دفعہ پھر عرب ممالک پر انحصار کرنا پڑے۔ اسی وجہ سے امریکہ کبھی ایران پر حملے کی دھمکی دے رہا ہے اور کبھی سعودی عرب کو دھمکا رہا ہے، لیکن اب وقت بدل چکا ہے۔ جہاں مودی کی بربادی کے دن شروع ہو چکے ہیں، وہیں امریکہ ٹرمپ کے حالات انتہائی بدتر ہو چکے ہیں۔ یوں کہہ لیں اب امریکہ کی کوئی نہیں سن رہا، جس پر ہاتھ ڈالتا ہے وہی آگے سے امریکہ کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ ایران کو دیکھ لیں، افغانستان سے ویسے ہی امریکہ ذلیل ہو کر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنی پھوکی دھمکیوں سے ایک دفعہ پھر سعودی عرب کو ڈرا اور دھمکا رہا ہے۔ سعودی عرب بیک ڈور پر اس وقت روس کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ سعودی عرب کو یہ کہہ کر بلیک میل کر رہا ہے کہ اگر سعودی عرب نے تیل کی سپلائی کٹ نہ کی تو سعودی عرب کی حفاظت کے لیے تعینات امریکی فوج اور جدید ڈیفنس میزائل سسٹم واپس امریکہ لے جائیں گے۔ پھر سعودی عرب جانے اور یمن شام حوثی باغیوں کے حملے۔ لیکن امریکہ شاید بھول رہا ہے اللہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ہی کافی ہے۔ میرے رب نے اپنے گھر کا ذمہ خود لیا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان اپنی مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ ٹرمپ نے محمد بن سلمان کی بادشاہت کو خطرے میں ڈالنے کے لیے جمال خاشقجی کی رپورٹ سامنے لانے کی دھمکیاں تک دے چکا ہے۔ امریکہ اپنی معیشت کو بچانے کے لیے سعودی عرب پر مختلف قسم کی پابندیاں لگانے کے لیے قوانین تیار کروا رہا ہے، تاکہ اگر محمد بن سلمان نے تیل کی سپلائی کٹ نہ کی اور امریکہ کی بات نہ مانی تو سعودی عرب کے ساتھ تجارتی، سفارتی سمیت دیگر تعلقات بھی ختم کر دیے جائیں گے۔ ٹرمپ نے سعودی عرب سے اپنے دفاعی نظام کا معاوضہ تک مانگنا شروع کر دیا ہے۔ امریکہ اس وقت ہر صورت چاہتا ہے اس کی آئل شیل کمپنیاں بچ جائیں، کیونکہ اگر وہ نہ بچیں تو امریکہ کو ایک دفعہ پھر عرب ممالک کا محتاج ہونا پڑے گا۔ امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ پوری دنیا میں اپنا اثر و رسوخ ختم کر لے۔ اس لیے اب اگر امریکہ کو اپنے ملک کی سالمیت بچانے کے لیے کسی بھی ملک کو نقصان پہنچانا پڑے تو وہ ضرور ہر حد پار کرے گا۔ اس موجودہ صورتحال میں مسلمان ممالک کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر سعودی عرب کی حفاظت کریں۔ پاک فوج اس تمام تر صورتحال میں زبردست کردار ادا کر سکتی ہے۔ اگر پاکستان، ترکی مل کر مکہ اور مدینہ کی حفاظت کے لیے اپنی فوجیں اور ڈیفنس سسٹم سعودی عرب کو دے دیں تو پھر امریکہ کی پوری دنیا میں رسوائی کوئی نہیں روک سکتا۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔